یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس ملک میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا گیا کہ اب پانی یا ڈیمز کی بجائے تیل، گیس یا کوئلے پر بجلی بنائی جائے گی۔ مان لیا گیس اور کوئلے پر بجلی سستی بنتی ہوگی، اور ایل این جی امپورٹ کرنے کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی کہ اس کے ذریعے پاور پلانٹ سے سستی بجلی پیدا ہوگی۔ لیکن جب آپ گیس اور کوئلہ امپورٹ کر رہے تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بجلی پیدا کرنے کی لاگت نہیں بڑھے گی؟ کسی نے نہیں سوچا کہ آخر کار کوئلے اور گیس سے پیدا ہونے والی بجلی بھی اتنی مہنگی ہو جائے گی جتنی تیل سے پیدا ہونے والی مہنگی تھی۔ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ بعض پاور پلانٹس کے ساتھ ایسے حیران کن معاہدے کیے گئے کہ انہیں فیول بھی خرید کر حکومت پاکستان دے گی، اور پھر اگر ان کی پیدا کی گئی بجلی استعمال نہ ہوئی تو ادائیگی بھی پوری کی جائے گی اور ریٹ بھی ڈالروں میں لگے گا۔ یوں پاور پلانٹس نے اربوں نہیں بلکہ خربوں کمائے۔ آپ جتنی بھی سستی بجلی پیدا کر لیتے، اس کا فی یونٹ ریٹ ڈالر سے ہی جڑا تھا۔ لہٰذا جب بھی ڈالر کا ریٹ نواز شریف کی تیسری حکومت میں اسحاق ڈار نے 100 روپے پر قابو کیے رکھا تو بجلی کے ریٹس کنٹرول میں رہے اور مہنگی بجلی کا شور نہیں مچا۔ اگرچہ بلوں میں کبھی کبھار اضافہ ہوتا تھا جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اوپر جاتی تھی، لیکن فرق زیادہ نہیں تھا۔ لہٰذا فی یونٹ ریٹ کم رہا، کیونکہ جب بجلی کو ڈالر کے ساتھ روپے میں کنورٹ کیا جاتا تو ریٹ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ بھارت میں بجلی کا فی یونٹ 5 سے 6 روپے تک ہے، کیونکہ وہاں پاور پلانٹ اس طرح نہیں لگائے گئے جنہیں ڈالروں میں ریٹ دیا جاتا ہو۔ بھارت میں ڈالر 70-80 روپے پر ہونے کی وجہ سے مہنگائی نے لوگوں کو اتنا ہٹ نہیں کیا جتنا ہم پر اس کا اثر ہوا۔ یوں گیس سے چلنے والے پاور یونٹس بھی بہت جلد بجلی مہنگی پیدا کرنے لگے، اور ایک دن عمران خان کے وزیر انرجی عمر ایوب خان نے اسمبلی میں انکشاف کیا کہ گیس پر بننے والی بجلی کا ریٹ بھی 14 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ تیل سے پیدا کی جانے والی بجلی کا 20-25 روپے تک تھا۔ یوں گیس اور تیل سے بجلی پیدا کرنے کی لاگت کا فرق کم رہ گیا۔ اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ جو یہ سوچ کر گیس منگوائی گئی تھی اس سے انرجی کی ضرورت پیدا ہوگی اور سستی ہوں گی، وہ مت بھی اب ٹوٹنے والی تھی۔ اب ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کے اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کہاں گئے؟ 2013 سے اب پہلے تک ہم گیس میں خود کفیل تھے، اور ہم نے ملک کے کونے کونے میں سے سی این جی اسٹیشن کھول کر ہر گاڑی میں سی این جی کٹ لگا کر اس میں گیس بھرنا شروع کر دی تھی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ گیس بہت قیمتی چیز ہے جسے کارخانوں میں استعمال کر کے ہم کم لاگت کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھائی جانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ ڈالر کمائیں، اور ساتھ ہی اس گیس کو پاور پلانٹس میں استعمال کر کے سستی بجلی پیدا کی جائے۔ اور جن پاور پلانٹس کو فیول امپورٹ کر کے چلایا جا رہا تھا انہیں مہنگی بجلی پیدا کرنے سے روکا جائے۔ ہم اتنے سیانے نکلے کہ ساری لوکل گیس ہم نے گاڑیوں میں بھر کر سڑکوں پر اڑا دی، اور اب ہم گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایران، ترکمنستان پہنچ گئے۔ ساتھ ہی ہم نے قطر سے گیس کا سودا کیا، اور یوں ڈالروں میں پہلی دفعہ گیس آنا شروع ہو گئی۔ جب ایل این جی گیس ڈالروں میں آئے گی تو ریٹ بھی ڈالروں میں ہوگا، ڈالر اوپر جائے گا تو گیس یا بجلی کا ریٹ بھی اوپر جائے گا۔ ہم سب کی چیخیں اس وقت نکلنا شروع ہوئیں جب نواز شریف کے بعد 2018 میں پہلے نگران حکومت نے ڈالر کا ریٹ 110 سے 124 کیا، اور عمران خان دور میں یہ ریٹ بڑھتے بڑھتے پہلے 140، پھر 150 اور پھر 160، اور جب خان صاحب گئے تو یہ ریٹ 188 تک تھا، لیکن پھر 282 پر سیٹل ہوا۔ 18 ماہ بعد شہباز شریف حکومت اس ڈالر کو 282 پر چھوڑ کے گئی، جبکہ نگراں حکومت کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ڈالر 300 روپے سے بڑھ چکا ہے۔ اب بتائیں، آپ کا فیول، ایل این جی، کوئلہ سب کچھ امپورٹ ہو کر ڈالروں میں آ رہا ہے، اور بجلی کا فی یونٹ ریٹ بھی ڈالر کے ریٹ پر طے ہے، تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بجلی کا جو ریٹ 2018 میں تھا جب ڈالر 100 روپے کا تھا، وہ 2023 میں بھی وہی ہونا چاہیے جبکہ ڈالر 300 روپے سے بھی بڑھ چکا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں میں صدر زرداری کے ایک قریبی وزیر دوست جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے نے سی این جی اسٹیشنز کے لائسنسوں کی بھرمار کر دی۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے پالیسی بنائی گئی تھی کہ اب مزید سی این جی اسٹیشنز ملک میں نہیں لگیں گے کیونکہ لوکل گیس کم ہو رہی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میڈیکل ڈاکٹر نے یہ سب کام مفت میں سر انجام دیا ہوگا؟ وہی بات کہ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کی قیمتی گیس گاڑیوں میں اڑا دی اور اب ڈالروں میں باہر سے خریدی جا رہی ہے، اور ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس سے بڑا ظلم نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں ہوا جب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی جوڑی نے ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کے لیے عالمی کمپنیوں کو لائسنس دینے کی رفتار کم کر دی، بلکہ کسی حد تک ختم ہی کر دی۔ یوں پرانے ذخائر ہم ختم کرتے گئے اور نئے ذخائر ڈھونڈنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی اور ہم نوا قطر سے گیس کی ڈیل کر چکے تھے۔
पावर प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करने वालों को भी लोकल जखायर में दिलचस्पी कम थी, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां माल बना रही थी। अगर लोकल तौर पर गैस और तेल के जखायर तलाश किए जाते तो आप इंपोर्ट बिल से बच जाते, आपके डॉलर्स बच जाते जो आप बाहर से मांग कर लाते हैं ताकि इंपोर्ट बिल की अदायगियां कर सकें। आपकी बिजली महंगी पैदा ना होती, क्योंकि आप जो इन पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई कर रहे होते वो रुपयों में खरीदी जाती और रुपयों में ही बिजली पैदा होती। यूं जानबूझकर नई गैस और तेल तलाश ना किया गया। वजह वही थी कि अब सारी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पैसा बनाने में मसरूफ थी और पैसा अब पावर प्लांट्स में था। एक भारतीय ताजर ने जब बिजली घरों को मिलने वाले डॉलरों में रेट्स और कैपेसिटी चार्जेस और इन प्लांट्स को मिलने वाली रायतों पर मेरा टीवी पर प्रोग्राम सुना तो उसने मुझे मैसेज किया और बोला कि जो लूट मार आपके यहाँ मची हुई है, ऐसा तो इंडिया में सोचा तक नहीं जा सकता। वो कहने लगा, मुझे भी पाकिस्तान में ऐसी सरमायाकारी की इजाजत लेते हैं। आपके बिजनेसमैन सियासतदानों के साथ मिलकर घर बैठे हुकूमत और लोगों को लूट रहे हैं। वो बोला, इतना बड़ा प्रॉफिट दुनिया के किसी कोने में नहीं है जो आपके पावर प्लांट्स ओनर्स, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर कमा रहे हैं। उन्होंने आपके यहाँ तो अन्नी मचाई हुई है। जब मैंने एक दफा वो स्टोरी की कि दो प्राइवेट पार्टियों के दो एलएनजी टर्मिनल्स रोजाना के $5 लाख 15 बरस तक लेंगे, चाहे वो इस्तेमाल हो या नहीं, तो इस इंडियन दोस्त ने कहा कि आप लोग जल्द दिवालिया हो जाएंगे। आप लोग कैसे डीलें कर रहे हैं? जो काम चंद अरब रुपए का है, इस पर $1.5 अरब प्रॉफिट इन दो पार्टियों को दे रहे हैं। आप लोग पागल तो नहीं हो गए?